اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد، پیغمبر سے لے کے امام حسن علیہ السلام تک تمام ائمہ نے آنے والے امام کی خبر دی ہے۔ ہمارے یہاں بہرحال سلسلہ وار موجود ہے، اور برادران اسلام کے پاس بھی بعض حدیثوں میں ہے یہ تذکرہ۔ تو ہم نے کسی امام کو اپنی طرف سے نہیں مانا ہے۔ ہمارا کام بنانا نہیں ہے، ہمارا کام بنے ہوئے کو مان لینا ہے۔ کچھ لوگوں کا کام بنے ہوئے کو بگاڑنا بھی ہے، وہ تو خطرناک ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو بنا کے گئے ہیں وہ اس کو ہم مان لیں، اور خاص کر آخری امام کے سلسلے میں آپ نے بچپنے سے اب تک دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہی ہے، کئی افراد نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ہی ہیں وہ، اور بعد میں ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ جن کی پیشین گوئی ہوئی ہے وہ ہم ہی ہیں۔ بچپنے سے میں نے کئی آدمیوں کو سنا، اخباروں میں آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ صاحب وہ مہدی آ گئے، لیکن ان کے آنے کی شان تو الگ ہی ہے۔ وہ آئیں گے تو پھر بولنے کا چارہ نہیں رہ جائے کسی کو، اور کوئی ان کا مقابلہ کر بھی نہیں پائے گا۔ لہذا جو ستارے ڈوب جا رہے ہیں، ان کے ڈوبنے کو دیکھ کے ہم پہچان جاتے ہیں یہ مہدی نہیں ہے۔ وہ درخشاں ستارہ ہوگا کہ ڈوبے گا نہیں، وہ روشن آفتاب ہوگا کہ جو اپنی روشنی میں سب کو مات کر دے گا، وہ سارے دیے ٹمٹمانے لگیں گے بلکہ بجھ جائیں گے۔ چونکہ ایام عزائے فاطمہ زہرا ہے، لہذا میں نے اسی مناسبت سے اس مضمون کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ حدیثوں میں باقاعدہ موجود ہے کہ کس کی اولاد میں سے ہوں گے وہ۔ ان ام سلمہ، جناب ام سلمہ فرماتی ہیں قالت سمعت رسول اللہ یقول المہدی من ولد فاطمہ۔ ام سلمہ کہتی ہیں، پیغمبر کی بیوی، کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ مہدی فاطمہ کے اولاد میں سے ہوں گے۔ بالکل کلیئر کٹ ہے، اور اس طرح کی حدیث آپ کو برادران اسلام کی کتاب میں مل جائے گی کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ جناب فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، الحسین علیہ السلام قال رسول اللہ، کہ پیغمبر نے فرمایا لفاطمہ ابشری یا فاطمہ فإن المہدی منک، اے فاطمہ تمہیں بشارت ہو کہ مہدی تم میں سے ہوگا۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اچانک آ جانے والا انسان نہیں ہے، ان کی صفتیں، آنے کی کیفیتیں، نسل، باپ دادا کے نام سب کتاب میں درج ہیں۔ قتادہ کہتے کہ میں نے
سعید سے پوچھا کہ کیا مہدی حق ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ حق ہیں۔ پوچھا کس طائفے اور کس قبیلے سے ہوں گے وہ؟ دیکھیے ایڈریس پورا، کس قبیلے سے ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قریش سے ہوں گے۔ قریش میں سے میں نے پوچھا کہ قریش کی تو بہت سی شاخیں ہو جائیں گی، تو قریش کی کس شاخ سے؟ ہوتا ہے نا بھائی، ایک دادا کی اولاد، ایک گاؤں پورا بس گیا، ایک آدمی ہجرت کر کے وہاں آیا، ایک آدمی اس کے نام سے بسا، پھر بچے ہونے لگے تو گھر الگ ہونے لگے، تو اس میں کوئی بڑا نکل آیا تو وہ ایک ونگ کا مالک ہو گیا، اس کے نام سے وہ قبیلہ مشہور ہو گیا۔ دوسرے بھائی کا کچھ اور اچھا کاروبار چلا یا کچھ اور اچھا ہو گیا تو ان کے نام سے ہو گیا۔ دو چار بھائی تھے تو چلا اسی گاؤں میں ایک ہی جد کی اولاد سب ہیں، مگر الگ الگ نام سے موسوم ہیں۔ اپنے انڈیا میں ہوتا ہے، ایک ہی گاؤں میں بسے ہوئے ہیں لوگ، ایک آدمی آیا تھا ہجرت کر کے اس گاؤں میں اور پورا گاؤں بھر گیا، پتہ چلا ایک ہی جد کی اولاد سے ہیں یہ۔ شادیاں کہیں کہیں ہوئی ہیں مگر سب ایک ہی نسل سے ہیں یہ۔ اس محلے میں اس سمت ہیں، وہ سمت ہیں، اس سمت ہیں، کہیں پچھم پٹی اور کہیں پورب پٹی اور کہیں دکن پٹی اور کہیں اتر پٹی کے نام سے بھی ہوتا ہے، ہاں ایک جد کی اولاد سب۔ آپ کو جگہ جگہ ہندوستان میں بھی ایسی نسلیں مل جائیں گی کہ سب ایک سلسلے سے ہیں۔ تو راوی نے پوچھا کہ کس طائفے کس قبیلے سے ہوں گے؟ وہ کہا قریش سے۔ کہ قریش کی کس شاخ سے ہوں گے؟ قریش میں وہ شاخیں بنیں گی؟ تو انہوں نے فرمایا بنی ہاشم سے ہوں گے۔ پھر پوچھا بنی ہاشم میں سے کس سے؟ ان کی بھی تو اولاد ہوگی۔ تو فرمایا عبد المطلب سے۔ عبد المطلب سے پوچھا کہ ان کے کس فرزند سے ہوں گے آنے والے مہدی؟ تو فرمایا کہ عبد المطلب سے سلسلہ آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھتے بڑھتے اب بتایا کہ اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، یعنی مولا علی کی کئی شادیاں ہوں گی، کئی بیویاں ہوں گی، لیکن ہر بیوی کی اولاد میں یہ نہیں ہے، جناب فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے۔ اور دوسری حدیثوں میں آپ کو مل جائے گا کہ ان کے دو بیٹے حسن و حسین، تو کس سے؟ امام حسن کی نسل میں سے کہ امام حسین کی نسل میں سے؟ تو حدیثوں میں آیا کہ نہیں، امام حسن کی نسل میں سے نہیں ہیں یہ تمام کے تمام ائمہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو تشریحات ہمارے یہاں الحمدللہ موجود ہے۔ اب چونکہ ایام عزائے فاطمیہ بھی آ گئے، لہذا اسی حوالے سے میں اس مضمون کو آگے لے کے چلوں۔ جناب امام زمانہ یعنی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر لوح فاطمہ زہرا میں، صحیفہ فاطمہ زہرا میں ہے۔ ظاہر کہ جناب معصومہ پیغمبر کے عہد میں تھی، اس کو مولا علی کا زمانہ، پیغمبر کے بعد کچھ زندہ رہی تو مولا علی کا زمانہ بھی تھا۔ وقالت جابر، جناب جابر سے یہ روایت ہے کہ اشہد باللہ انی دخلت علی امک، ان کے کسی بیٹے سے بیان فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری ماں فاطمہ کے پاس پہنچا فی حیات رسول اللہ، پیغمبر کی زندگی میں، کہ ان کو میں ولادت امام حسین علیہ السلام کی بشارت دوں اور مبارکباد پیش کروں۔ جناب جابر پیغمبر کی زندگی میں جناب معصومہ کے پاس آئے اور کہا، اور اس غرض سے آئے امام حسین کی ولادت کی بشارت دیں۔ فرائت فی یدہا لوحن، تو میں نے معصومہ کے ہاتھ میں ایک لوح، ایک تختی جیسی چیز دیکھی، اخضر، اس کا کلر کیا تھا؟ سبز کلر کا، ایک تختی تھی۔ فرائت فی یدہا لوحن اخضر، میں ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی تختی دیکھی۔ ظننت انہ زمرد، تو میں نے سمجھا کہ کوئی زمرد ہے، یہ زمرد کی تختی ہے، پتھر ہوتا ہے زمرد، سبز رنگ، سبز زمرد۔ رایت فی کتابن ابیض، اس پر کچھ وائٹ کلر میں لکھا ہوا دیکھا ہم نے، اس سبز تختی پر وائٹ کچھ لکھا ہوا تھا، شبہ نور الشمس، جیسے سورج کی روشنی چمک رہی ہو، ابھر رہی ہو اس تختی کے اوپر۔ فقلت لہا بے ابی امی یا بنت رسول اللہ ما ھذا اللہ، میں نے
کہا ان سے، اے بی بی، اے بنت پیغمبر، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، یہ لوح کیسا ہے، یہ تختی کیسی ہے؟ فقالت ھذا اللوح اہداہ اللہ جل جلالہ الی رسول اللہ، یہ لوح، یہ تختی وہ ہے جو اللہ نے ہدیہ دیا ہے اپنے پیغمبر کو۔ یہ ہم لوگوں کے یہاں کی حدیث ہے، اہل سنت کی نہیں ہے، یہ ان کے یہاں ذکر ہے، لیکن یہ حدیث جو سنا رہا ہوں یہ اپنے یہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ فقالت ھذا اللوح اہداہ اللہ جل جلالہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوح ہے، یہ وہ تختی ہے جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے۔ فیہ اسم ابی و اسم بعلی و اسم ابنی و اسماء الاوصیاء من ولدی، اس لوح میں، اس تختی میں، اس صحیفے میں اسم ابی میرے بابا کا نام ہے، وہ اسم علی اور علی کا نام ہے، وہ اسم ابنی اور میرے بچوں کا نام ہے اس میں، وہ اسماء الاوصیاء من ولدی، اور میری اولاد میں سے جو اوصیاء ہیں سب کا نام اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ لوح ہے جس میں میرے بابا کا نام ہے، میرے شوہر کا نام ہے، اور میری اولاد میں سے جتنے اوصیاء ہونے والے ہیں ان سب کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب جو وہ لوح دیکھا جناب جابر نے، ان کے ہاتھ میں پوچھ لیا، آپ نے فرمایا کہ فآتانی ابی لیبشرنی بذالک، میرے بابا نے یہ لوح مجھے دی ہے، مجھے عطا کیا یہ تختی، تاکہ مجھے بشارت دے وہ۔ قال جابر فآتنی ہے ام کے فاطمہ، جابر کہتے ہیں ان کے بیٹے سے امام حسین رہے ہوں گے سامنے، کہ جناب فاطمہ زہرا نے اس کو مجھے دیا، یہ دیکھو دکھایا ان کو۔ فقرأتہ، جابر کہتے ہیں میں نے اس کو پڑھا، بس ون تسختہ، اور اس میں سے لکھا میں نے، جو اس میں لکھا تھا اس میں سے انہوں نے اتارا اس کو۔ پرانے زمانے یہ سب تو کیمرہ وغیرہ تھا نہیں، فوٹو کاپی وغیرہ کی تھی نہیں کہ لے کے فوراً آج کوئی دے تو کل مجھ سے رکیے میں ابھی کیمرہ نکال کے فوٹو لا، ابھی میں اس کو پڑھ رہا ہوں کہ کون سا یہ سب مجھے دے دیجیے مجھے آپ، تو فوراً فوٹو کھینچ لے گا۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، نسخہ لکھا جاتا تھا، اس کتاب کو اس کتاب سے نقل کر لیا، کسی نے نقل کر لیا، کسی نے نقل کر لیا، قرآن کا بھی ایسے ہی ہوا۔ تو جناب جابر نے جب دیکھا تو کہتے میں نے اس کو پڑھا، اور میں نے منتسختہ، اور میں نے اس کا نسخہ لکھا۔ کیا لکھا، اس میں کیا تھا سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت تھی، کتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ کی طرف سے ایک نوشتہ ہے جو عزیز حکیم ہے۔ لمحمد نورہ و صفیرہ و حجابہ، یہ صحیفہ، یہ نسخہ، یہ تحریر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ لمحمد نورہ و صفیرہ و حجابہ، یہ ان کے لیے ہے جو اس کا نور ہیں، اس کے سفیر ہیں، پروردگار عالم کے اس کے حجاب ہے۔ انی لم ابعث نبیا فاکملت ایامہ وانقضت مدتہ الا جعلت لہ وصیا، اس میں لکھا تھا پروردگار عالم کی طرف سے کہ میں نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے اپنے دن پورے کیے، اس کی مدت تمام ہوئی، الا جعلت لہ وصیا، مگر یہ کہ میں نے اس کے لیے ایک وصی قرار دیا، تمام انبیاء کے لیے۔ انبیاء میں سے کوئی گیا نہیں جب تک وصی میں نے قرار نہیں دیا۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَفَضَّلْتُ وَصِيَّكَ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ، اس میں لکھا تھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس میں نے اس کی مدت گزر جانے کے بعد اس کا وصی نہیں قرار دیا، اور میں نے آپ کو فضلتک علی الانبیاء، اے محمد میں نے آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی، واکرمتک وفضلت وصیک علی الاوصیاء، اور آپ کے وصی کو تمام وصیوں پر فضیلت دی۔
نبیوں کے جتنے بھی وصی ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک، اور جتنے نبی ہوئے ہیں ہمارے پیغمبر تمام نبیوں سے افضل، اور ان کا وصی جو ہے وہ تمام اوصیاء سے افضل۔ آدم کے نشیس کو شیش نے نو وغیرہ وغیرہ الگ الگ جتنے بھی ہیں، ایک نبی اس کا وصی، پھر وہ نبی بھی ہوا، نبی نبوت کا سلسلہ جب تک جاری رہا تو جتنے نبی ہیں تمام انبیاء سے افضل پیغمبر، اور جتنے وصی بنے ہیں نبیوں کے تمام اوصیاء سے افضل پیغمبر کے وصی۔ وہ اکرم تو کا بشبلۂ کا بعد ہو وہ سبتۂ کا حسن حسین، اور میں نے کرامت بخشی ہے آپ کے بعد آپ کے دونوں نواسوں کو، وہ جال تو حسناً معدن علمی بعد انقضاء مدت ابی، وہ جال تو حسیناً خازن وحی و اکرم تو بالشہادہ۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اللہ کی تخصیص ہے نا، اللہ نے بھیجا تھا وہ، اس میں لکھا ہوا تھا جال تو حسناً معدن علمی، میں نے حسن کو اپنے علم کا معدن، جو کان جس کو کان کہتے ہیں اردو میں ہندی میں آپ، جس میں سے چیزیں نکلتی ہیں جیسے سونے کی کان اور ہیرے کے کان، وہ قرار دیا ہم نے، علم کی کان قرار دیا۔ بعد انقضاء مدت ابی ہے، ان کے والد کی مدت گزر جانے کے بعد، یعنی مولا علی کی مدت گزر جانے کے بعد یہ حسن، وہ جعل تو حسیناً خازنہ وحی، اور ہم نے حسین کو وحی کا خزانہ دار بنایا ہے، وحی کی امانت داری ان کے پاس ہے۔ وہ اکرم تو بالشہادہ، اور ان کو میں نے شہادت عطا کیا ہے، اس میں لکھا تھا ان کے لیے شہادت ہے۔ تو ذکر کس کا آیا؟ پیغمبر کا آیا، مولا علی کا آیا، امام حسن کا آیا، وہ امام حسین کا آیا۔ وہ بعطرت ہی اصیب و عاقب، اور انہی عطرت کی بنا پر، ان کے عطرت کی بنا پر، پیغمبر کی عطرت کی بنا پر، ان کی اولاد کی بنا پر ہم ثواب دیں گے اور عقاب بھی دیں گے۔ یعنی اگر ان کو مانے گا کوئی، ان کی بات پر چلے گا تو ان کو ثواب دیں گے، نہیں مانے گا تو عقاب دیں گے، عذاب دیں گے۔ اولہم علی، نا اب حسین کے بعد ان کے اول ان میں سے کون ہے؟ علی، یعنی سید العابدین، سید الساجدین کو کہتے ہیں آپ۔ حسین کے بعد کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ وہ ابنہ شبیہ جدہ المحمود محمد الباقر، اور اس کے بعد آگے تذکرہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد یعنی علی کے بعد یعنی سید الساجدین کے بعد ان کے بیٹے جو اپنے جد کی شبیہ ہیں جن کا نام محمد باقر ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اس کے بعد اور حدیث آگے بڑھتی ہے، بیچ بیچ قصہ چھوڑ رہا ہوں میں۔ سیہلک المرتابون فی جعفر، محمد باقر کے بعد کون؟ جعفر صادق۔ جعفر صادق کے بارے میں شک و شبہ ہوگا، جیسا کہ شک و شبہ کیا لوگوں نے اور ان کو امام نہیں مانا کچھ لوگوں نے، آگے بڑھ گئے تو کہتے ہیں کہ جو ان کے اوپر کوئی شک و شبہ کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ منتجب تو بعد ہو موسیٰ، ان کے بعد میں نے موسیٰ کو منتخب کیا ہے۔ جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم۔ پھر آگے حدیث بڑھتی ہے کہ ان المکذب بالثامن مکذب بجمیع الاولیاء، 8ویں کا انکار کرنے والا تمام اولیاء کا انکار کرنے والا ہے۔ اس حدیث میں یہ جناب معصومہ کے پاس ہے، جو لوح پیغمبر ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے، جناب جابر نے لے کے اس میں سے لکھا، کیا لکھا؟ یہ لکھا جو اس میں لکھا تھا، لکھ لیا انہوں نے۔ تو جو 8ویں کا انکار کرے گا، 8ویں یعنی امام رضا علیہ السلام کا، وہ تمام اوصیاء کا انکار کرنے والا ہے۔ حق اقول، یہ بات میں حق کہہ رہا ہوں، ہے نا۔ اور اس کے بعد اللہ ان کے بیٹے سے، امام رضا کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام، ان کے بیٹے کے ذریعے سے ابن ہو خلیفت ہو بعد ہو، ان کے بیٹے کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک کو عطا کرے گا۔ وقت بسعادت لیب نہیں علی ولی و ناصری واخرج منہ الداعی علی سبیلی والخازن العلم الحسن۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے ان کے بیٹے کا تذکرہ آیا، اور ان کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ میرے علم کے خزینہ دار حسن ہیں، یعنی حسن عسکری علیہ السلام۔ ثم اقبل ذالک بابنہ رحمتاً للعالمین، سمجھے نا۔ اس کے بعد اللہ کامل کرے گا ان کے بیٹے کے ذریعے سے، یعنی حسن عسکری کے بیٹے کے ذریعے سے کامل کرے گا، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ علیہ کمال و موسیٰ، ان کے اندر موسیٰ کا کمال ہوگا۔ بہا و عیسیٰ کی ہیبت ہوگی۔ وہ صبر و ایوب کا صبر ہوگا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔
جو ان کے حسن کے بیٹے ہوں گے ان کے اندر یہ صفت ہوگی. کیا ہوگی؟ موسیٰ کا کمال ہوگا، عیسیٰ کی ہیبت ہوگی، صبر ایوب ہوگا. هو المہدی علیہ السلام، وہ وہی مہدی علیہ السلام ہوں گے. یہ اس لوح میں لکھا ہوا تھا جو جناب معصومہ کے پاس جو تختی تھی اور جو نوشتہ تھا جس کو جناب جابر نے لکھا. آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ جو دکھ اور پریشانی اور تکلیف جناب معصومہ کو ہوئی، تسلی کے لیے پروردگار عالم نے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا ان سے. اس روایت میں کہا ہلال ان ابن ہلال ان ابی ہے، ابن ہلال اپنے باپ سے روایت فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ فی الحالۃ التی قبض فیہا، میں پیغمبر کے پاس پہنچا جب آپ کا آخری وقت تھا، رسول اللہ کا آخری وقت تھا، تو یہ پہنچے ان کے پاس. فیضاً فاطمہ عند راسہ، تو اس موقع پر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. حتی ارتفع صورتہا، حتی ارتفع فبکت، جناب معصومہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. فیضاً فاطمہ عند راسہ، جناب فاطمہ زہرا پیغمبر کے سرانے بیٹھی تھی. فبکت، اور رو رہی تھی. حتی ارتفع صوتہا، یہاں تک کہ جناب معصومہ کی آواز بلند ہوئی رونے کی. فرفع رسول اللہ الیہا راسہ، تو پیغمبر نے اپنا چہرہ اٹھا کے جناب معصومہ کی طرف دیکھا. قالا وقالا حبیبتی فاطمہ، اے میری لخت جگر فاطمہ، من الذی یبکی کا، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ بابا کا آخری وقت ہے، بیٹی سرانے بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی کی رو رہی ہے، آواز بھی بلند ہوئی. جب آواز بلند ہوئی تو پیغمبر نے ان کے رخ کر کے پوچھا کہ میری لاڈلی تمہیں کس چیز نے رلایا؟ فقالت اخشى الصنیع من بعدک، بابا آپ کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس سے میں ڈرتی ہوں. آپ تو جا رہے ہیں، آپ کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ خبروں میں ہے، روایتوں میں ہے کہ جناب معصومہ کو بہت سی باتوں کی خبر دی تھی پیغمبر نے. اس حدیث میں نہیں ہے، دوسری حدیثوں میں ہے، تو وہ ان کو معلوم تھا. آپ فرمائیں لیں کہ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ کے بعد کیا ہونے والا. فقال یا حبیبتی اما علمت، تو پیغمبر نے فرمایا، تسلی دے رہے ہیں پیغمبر، کہتے کہ میری لاڈلی اما علمت ان اللہ عز وجل اطلاع علی اہل الارض اطلاعہ فاختار منہا اباکا، اللہ نے اہل زمین کو دیکھا، سب کو، ہر ایک پر نظر ڈالی، اہل زمین پر جو زمین پر پیدا ہونے والے لوگ تھے. فاختار منہا اباکا، اس میں سے اہل زمین میں سے تمہارے بابا کو چن لیا. فبعثوا برسالتہ، اور ان کو رسول بنایا. تمام اہل عرض پر اللہ نے نظر ڈالی اور اس میں سے چن لیا، منتخب کر لیا. کس کو؟ اے میری لاڈلی تمہارے باپ کو چن لیا، اور اللہ نے اس کو رسول، ان کو رسول بنایا. ثم اطلاع فاختار منہا بعلکا، اور اس کے بعد پھر اس نے نظر ڈالی ایک مرتبہ تمام خلق خدا پر، تمام اہل زمین پر، تمام انسانوں پر. فاختار منہا بعلکا، پھر اس نے تمہارے شوہر کو منتخب کیا. وأوحى إلي ان انکحک ایاہ یا فاطمہ، اور اللہ نے ہمیں وحی دی کہ ان سے تمہارا نکاح کر دوں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایسا تانا عرب کی عورتوں نے بھی دیا تھا جناب معصومہ کو. ابھی ایک صاحب ذکر کر رہے تھے، ان سے میں نے یہ بات ذکر کی ہے، میں سنا دوں آپ کو کہ مردوں میں تانا زنی ہو نہ ہو، لیکن عورتوں میں ایسی تانا زنی ہوتی ہے، لڑکے کے گھر میں بھی اور لڑکی کے گھر میں بھی، جس کا کوئی علاج بظاہر نہیں ہے. یہی تانا جناب سیدہ کو بھی سننا پڑا تھا، ارے تمہارے باپ نے غریب آدمی سے تمہاری شادی کر دی. عورتیں آ کے جناب معصومہ سے کہہ رہی تھیں، تو پیغمبر نے ہی فرمایا تھا کہ اہل زمین کو اللہ نے دیکھا سب کو، اور اس میں سے اس نے چنا تمہارے باپ کو نبی بنایا، اور اہل زمین پر پھر نظر کیا اللہ نے، اور اس میں سے چنا علی کو، اور تم کو اس کا شوہر بنایا، ان کو تمہارا شوہر بنایا. اس میں بھی وہی ہے کہ پروردگار عالم نے جب منتخب کر لیا تمہارے شوہر کو، تو اوحیٰ الیہ، تو مجھے اس نے وحی کی کہ ان کے حقا یا ہو یا فاطمہ، یہ فاطمہ
تمہارا نکاح میں ان سے کر دوں. ونحن اہل بیت آتانا اللہ عز وجل سبع خصال، ہم اہل بیت ہیں جن کو اللہ نے 7 فضیلتیں دی ہیں، جس کا ذکر جناب زینب نے اپنے خطبے میں کیا. سنتے رہتے ہیں آپ، خوب سنا ہے آپ لوگوں نے. باڑے میں مجلس تھی، مولانا آتے تھے، بہت زبردست طریقے پہ پڑھا تھا اس سال انہوں نے، اور پڑھتے ہی لوگ، یوٹیوب پہ موجود ہے، اور بقیہ لوگ بیان کرتے ہی ہیں. اس موقع پر جناب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے ہم اہل بیت کو 7 خصلتیں دی ہیں کہ لم یعط احدا قبلنا ولا یعطی احدا بعدنا. وہ 7 خصلتیں ایسی ہیں کہ نہ ہمارے پہلے کسی کو ملی ہیں نہ ہمارے بعد کسی کو ملی ہیں. انا خاتم النبیین و اکرم النبیین علی اللہ عز وجل و احب المخلوقین الی اللہ عز وجل وانا ابو کے. میں خاتم النبیین ہوں. ایک فضیلت یہ کسی کو نہیں ملی، اس کے بعد نہ اس کے پہلے، ان سے پہلے ان کے بعد. ایک، انا خاتم النبیین و اکرم النبیین علی اللہ عز وجل، ہم خاتم النبیین ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے اکرم ہیں تمام نبیوں سے. وہ احب المخلوقین اللہ عز وجل، اور مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اللہ ہم سے کرتا ہے، اس کے نزدیک سب سے بڑے محب ہم ہیں. انا ابو کے، اور ہم تمہارے باپ ہیں. ایک، تمہارا باپ کون ہے؟ جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا محبوب ہے. تمہارا باپ کون ہے؟ جو نبیوں میں سب سے زیادہ مکرم ہے. تمہارا باپ کون ہے؟ میری لاڈلی تمہارا باپ خاتم النبیین ہے. وسیع خیر الاوصیاء وأحبهم إلى الله عز وجل هو بعلك. اے فاطمہ، وسیع خیر الاوصیاء، تمام اوصیاء میں سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا محبوب وہ تمہارا شوہر ہے. غور کر رہے ہیں؟ یہ فضیلت ہم اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں ملی ہے، نہ پہلے اور نہ اس کے بعد. ایک تو یہ کہ ہم تمہارے بابا ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تمہارا باپ کون ہے فاطمہ؟ دیکھو، جو خاتم النبیین ہے. تمہارا شوہر کون ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا محبوب جو خاتم الاوصیاء ہے، اوصیاء میں سب سے بافضیلت ہے. اے فاطمہ، وہ تمہارا شوہر ہے. وہ شہید ہونا خیر الشہداء. وأحبهم إلى الله عز وجل هو حمزہ ابن عبد المطلب عم ابیک و عم بعلک. اور شہید میں سب سے بڑا شہید، سب سے بہتر شہید کون ہے اور سب سے محبوب اللہ کے نزدیک کون ہے؟ کہ حمزہ ابن عبد المطلب ہیں. عم ابیک، یہ تمہارے باپ کے چچا ہیں. وہ عم بعلک، اور یہ فاطمہ تمہارے شوہر کے بھی چچا ہیں. حمزہ ان کے بھی چچا، ان کے بھی چچا. ومنا من لہ جناحان یطیر فی الجنہ مع الملائکہ. اور ہم میں سے وہ شخص بھی ہیں جن کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں، جو ان پروں کے ذریعے سے جنت میں اڑتے رہتے ہیں ملائکہ کے ساتھ. حیث یشاء، جہاں چاہتے اڑ کے چلے جاتے ہیں جنت میں. وہ ابن عم ابیک ہے نا، جعفر ابن عم ابیک، وہ تمہارے باپ کے بابا کے چچا کے بیٹے ہیں. وہ اخو بعلک، اور تمہارے شوہر کے بھائی ہیں. جعفر کون تھے؟ مولا علی کے بڑے بھائی تھے. تو 2 رشتے ہوتے تھے. وہ سبط ہذہ الامہ. اور ایک فضیلت یہ بھی ہے، اس امت کے جو سبط ہیں، ہما ابنا کے الحسن والحسین وہ ہما سیدہ شباب اہل الجنہ. اور یہ جو نواسے ہیں، جو تمہارے یہ نواسے جو جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ فاطمہ تمہارے بیٹے ہی تو ہیں، حسن و حسین. یہ بھی فضیلت تمہیں حاصل ہے. وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے باپ علی اے فاطمہ ان دونوں سے افضل ہیں. والذی بعثنی بالحق ان منہما مہدی ہذہ الامہ. اور قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں مبعوث کیا ہے حق کے ساتھ، مہدی بھی اس امت کے مہدی بھی تمہاری طرف سے ہوں گے. اذا صارت الدنیا والذی بعثنی بالحق ان منہما مہدی ہذہ الامہ منہا مہدی ہذہ الامہ. اللہ اللہ. اور مہدی بھی اسی امت سے ہوں گے، اس امت کے مہدی بھی تمہیں سے ہوں گے. اذا صارت الدنیا حرجا و مرجا وتظاہرت الفتن
جب دنیا میں فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حرج و مرج لازم آ جائے گا، بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی، منقطعات السبل، اور راستے منقطع ہو جائیں گے، وہ اغارہ بعضہم علی بعض، اور بعض بات کو لوٹنے لگیں گے، فلا کبیرہ یرحم صغیرن، کوئی بڑا چھوٹے پر رحم نہ کرتا ہوگا، ولا صغیرہ یوقر کبیرن، اور کوئی چھوٹا بڑے کی توقیر و عزت نہ کرتا ہوگا، فبعث اللہ عند ذلک منہما من یفتح حصون الضلالہ قلوبا غلفن، تو اللہ اس کو بھیجے گا جو ضلالت کے قلعہ کو فتح کر لے گا۔ جب دنیا میں ضلالت پھیل جائے گی اور دنیا خراب ہو جائے گی تو ایسے شخص کو پیش کرے گا اللہ کہ جو دنیا سے خرابی کو ختم کر دے گا۔ تو آپ نے دیکھا سلسلے وار ہے، کئی بار پیغمبر نے اس چیز کو بیان کیا کہ میرے بعد کون اور ان کے بعد کون اور ان کے بعد کون اور ان کے بعد کون۔ یہ آخری وقت کی حدیث ہے، جناب معصومہ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ دیکھو ایک دن وہ آنے والا آئے گا جو گمراہیوں کو ختم کر دے گا، دنیا سے ظلم کو ہٹا دے گا، دلوں کو کھول دے گا اور ضلالت کے قلعوں کو فتح کر لے گا، یعنی گمراہی نہیں رہ جائے گی۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، سلسلہ وار ہے یہ حدیث، اور جناب معصومہ کو بشارت دینے کے لیے ہے کہ میری بیٹی غم نہ کر۔ جب کوئی تسلی دینے والا ہو تو انسان بوجھ اٹھا لیتا ہے، جب کوئی تسلی دینے والا نہ ہو تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آپ اپنے بھی دیکھتے ہیں، کسی غم کے آنے پر اگر کوئی آدمی تسلی دینے کے لیے آ جاتا ہے تو آنسو تو نکلتے ہیں، آنے والے کے آنے پر آنسو ضرور نکلتے ہیں، لیکن تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے۔ پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں اور اب دنیا میں نہیں رہیں گے تو بیوی کو تسلی کون دے؟ پیغمبر تسلی دے کے جا رہے ہیں، اور تسلی میں ذکر امام مہدی کر رہے ہیں۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ذکر ابھی اور آئے گا انشاءاللہ اگلے جمعے کو، آج بس اتنا ہی کہ ایک سلسلہ وار ہے تذکرہ پیغمبر سے لے کے آخر امام تک۔ اب ظاہر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام صرف ہمارے لیے ہی ڈھارس نہیں ہے، معصومہ کے لیے ڈھارس ہیں، وہ بیوی کے لیے ڈھارس ہیں۔ وہ جبھی تو خاص کر پیغمبر نے فرمایا کہ میری لاڈلی بشارت ہو تم کو، تمہاری نسل سے ہونے والا ہے، یہ بیٹی غم نہ کرنا، ایک دن کوئی نہ کوئی ظلم کا بدلہ لینے والا آئے گا، اور جا رہے کہ جب وہ آئے گا تو اس کی تلوار کے سامنے کون ٹھہرے گا؟ تو جو سلسلہ ہم نے مانا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں مانا ہے، اللہ کے کہنے سے، پیغمبر کے ذریعے سے ہم نے سلسلے کو مانا ہے۔ اس میں سے کوئی کمزور کڑی نہیں ہے، ان کڑیوں میں سے کوئی کمزور کڑی نہیں ہے، حتیٰ کہ جب امام رضا علیہ السلام کا تذکرہ حدیثوں میں ہوتا ہے اور نیشاپور میں امام کے بتائے ہوئے اس سلسلے کا ذکر ہوتا ہے، تو مجھ سے میرے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے کہا، تو علماء اس سلسلے کو، ان کڑیوں کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، گولڈن چین۔ ان کے نزدیک، دنیا والوں کے نزدیک گولڈ سے زیادہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، مہنگی اور قیمتی چیز، لیکن یہ خالی گولڈن چین یا سلسلۃ الذہب کا دینے سے ان کی پوری تعریف نہیں ہو جائے گی۔ زبان کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہ سلسلہ سونے کا ہے بالکل، مگر یہ تو وہ ہیں جس پر نگاہ ڈال دیں وہ سونا بن جائے، جس پر نظر کرم پڑ جائے وہ سونے سے بہتر ہو جائے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پیغمبر اور آل پیغمبر کے کہنے سے ہم نے وہ سلسلہ مانا ہے جس سلسلے میں کوئی کمزور کڑی نہیں ہے۔ خداوند عالم ہماری اس عقیدے کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر چلتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔